دعوت کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، ان سے دعوت کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام کو صحیح طور پہ اپنی زبان کے ذریعے اور جو سائنس اور جو انہوں نے پڑھی ہے اس لیے اور جو لینگویج ان کے پاس ہے وہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اور اس قرآن میں اس نے یہ کہا ہے کہ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ان بچوں کو اسلام کا بیسک بتا دیا گیا، اس کا فنڈامنٹل بتا دیا گیا اور ان کے اصول بتا دیے گئے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو ہم نے بتا دیا، انہیں یہ میٹیریل اگر ہم نے دے دیا تو انشاءاللہ ہمارے یہی بچے کتنوں کے ذہنوں اور دماغ کو ٹھیک کر دیں گے۔ جو مس کنسپشن اباؤٹ اسلام ہے اور جو مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اسلام ہے، انشاءاللہ ہمارے یہی بچے اس کو دور کر دیں گے۔ اس کے لیے یہ کام صرف تقریر سے، آج کی مجلس سے، ہمارے سننے اور سنانے سے نہیں ہونا ہے۔ ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، بار بار بیٹھنا ہے، پوری کوشش کرنا ہے کس طرح بچوں کو چھوڑا جائے۔ ہر آدمی یہ ذمہ داری لے کر جائے۔ اگر اس کے گھر کے بچے نہیں، اگر کسی کے ذہن میں میرے گھر کے تو چھوٹے بچے نہیں ہیں، تو ایک رشتہ دار کا بچہ، قوم کا بچہ، محلے کا بچہ، ایک بچے کو اوپر میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ بچے کو لا کر مسجد میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اس بچے کو دینی تربیت، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی سویلائزیشن اور اسلامی زندگی لائف سکھانا یہ علماء کا کام ہے۔ جب ہم سب مل کر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر بھی نورانی ہوگا اور یہ بچے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہمیں پکڑوائیں گے نہیں۔ آخری بات سنیے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت و تعلیم نہیں کی، ہمارے بچے جو ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، انجینئر ہیں اور بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں، کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا اور حشر کے میدان میں اللہ ماں باپ کو جمع کریں گے، اولاد کو جمع کریں گے، اور جب اللہ پوچھیں گے ان بچوں سے کہ بتاؤ تم اللہ کو جانتے تھے، رسول کو جانتے تھے، جنت و جہنم کا تذکرہ کبھی تم نے سنا تھا، نمازیں تم نے پڑھی تھی، تو بچے کہیں گے ربنا انا، یہ قرآن نوٹ کر رہا ہوں، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ میرے اور آپ کے بچے، ہمارے بچے اللہ میاں سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے ابا جان، چچا جان، مامو جان، دادا جان، نانا جان، گاؤں کے مکھیا، چودھری، پریزیڈنٹ، ہمارے گاؤں کے بڑے، یہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہم نے ان کو بڑا مانا، ہم نے ان کو بڑا مانا۔ انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ مسجد بھی جانی چاہیے، کبھی نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے رائٹ وے سے ہٹا کر ہمیں رانگ وے میں ڈال دیا، ہمارا مس یوز کیا ہے، انہوں نے ہماری تربیت رانگ وے میں کی ہے۔ یہ ہمارے بچے کہیں گے، یہ اس آیت کو اپنے دل و دماغ میں اور سینے میں بٹھا کر جائیں، اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے بچے کہیں گے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمارے ابا، ہماری اماں ہمارے ایک ایسے روٹ میں ہمیں ڈالا، اس روٹ میں کہ تو ہم چمپئن تھے، لیکن جو روٹ دین کا روٹ تھا اس کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے اللہ ہم تو فیل ہو گئے۔ اگر اتنے ہی کہہ کر وہ بچے خاموش ہو جاتے تو مسئلہ کچھ نہیں تھا، مسئلہ پھر بھی حل تھا۔ بچے دوبارہ اللہ میاں سے کہیں گے، آپ کے بچے اور میرے بچے، اگر ہم نے دین و ایمان اور قرآن انہیں نہیں سکھایا تو بچے کہیں گے ربنا آتِہم ضِعْفَيْنِ من العذاب، ربنا آتِہم ضِعْفَيْنِ من العذاب۔ بیٹا باپ کے بارے میں کہہ رہا ہوگا، بھتیجا چچا کے بارے میں کہہ رہا ہوگا، چھوٹے بڑے کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ ان کو دو گنا عذاب دے، ان کو دو گنا عذاب دے۔ جو باپ اپنی زندگی کی ساری دولت اپنے بچوں کو پڑھانے میں اور اس کے کیریئر کو بنانے میں لٹا دیتا ہے، وہی بچہ وہی بچی اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ان کو دو گنا عذاب دے۔ کیوں دو گنا؟ کہ دنیا کو بھی برباد کیا، جب دنیا کو برباد کیا ہم نے کوئی عمل نہیں کیا تو ہماری آخرت بھی برباد۔ ربنا آتِہم ضِعْفَيْنِ من العذاب، دو گنا عذاب دے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور نکال کر پھینک۔ وہ کیا منظر ہوگا میرے پاس، وہ کیا منظر ہوگا؟ اللہ اس برے دن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے جو حالات ہیں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپس کی ہاتھا پائی میں لگے ہیں، دشمن تلوار لے کر ہمارے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے چل کے جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر کو اجاڑ دیں گے، دشمن ہمارا پیر کاٹنے کے لیے تیار ہے۔
کب آنکھیں کھولیں گی؟ کب آنکھیں کھولیں گی؟ کبھی مسلک کی لڑائی ختم ہوگی؟ کب اختلافات ہمارے ختم ہوں گے؟ مسجدوں کے، مدرسوں کے، گاؤں کے، محلوں کے، بستیوں کے، کون سا دن آئے گا؟ اللہ کے لیے ان سب کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگ تو کھڑے ہوں، کچھ لوگ تو مقابلے کے لیے کھڑے ہوں، کچھ لوگ تو ہمت کریں کہ ہم دین و ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ کچھ نہیں، رسول اللہ کے دست مبارک سے جام کوثر اللہ نصیب فرمائے۔ جام کوثر کو کیسا نبی ہوگا؟ جام کوثر حضور پلا رہے ہوں گے، کھڑے ہوں گے حوض کوثر کے پاس، جبریل آئیں گے، کہیں گے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میرے امتی کے انتظار میں ہوں۔ جبریل کہیں گے پلسرات پہ آپ کی امت پریشان ہے، حضور دوڑیں گے پلسرات کی طرف، حضور دوڑیں گے پلسرات کی طرف، پلسرات کے پاس جب حضور کھڑے ہوں گے پھر فرشتہ آ کر کہے گا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میزان کے پاس آپ کی قوم پریشان ہے، آپ کی امت پریشان ہے، جہاں نامہ عمل تولا جا رہا ہوگا۔ حضور روایت میں آتا ہے کہ حضور حوض کوثر سے پلسرات سے حضور میزان اس طرح چکر لگاتے ہوں گے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ اللہ کی قسم کھا کر علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، نہ حسن کو بچانے کے لیے، نہ حسین کو بچانے کے لیے، نہ اہل بیت کو بچانے کے لیے، نہ برادر باہی اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے، آپ اور میں مجھ جیسے مسلمان کو بچانے کے لیے حضور دوڑ رہے ہوں، آپ کے لیے اور میرے لیے حضور دوڑ رہے ہوں، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حضور دوڑ رہے ہوں گے۔ کیا اس نبی کو ہم ابھی چھوڑ دیں گے؟ اس نبی سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے؟ اس نبی کے دین کو ایک بوجھ سمجھ کر کنارے ہو جائیں گے کہ ہم اپنی لائف اسٹائل اپنے کنارے، ہمیں کوئی دیکھے نہیں، کوئی پکڑے نہیں؟ اللہ نے جس کو جس اعتبار سے نالج دیا ہے اس کو اس اعتبار سے سوال بھی ہو۔ بڑے قیمتی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے اگر یہ سچی نیتوں کے ساتھ اٹھے تو قوم کی قسمت تبدیل ہو سکتی ہے، قوم کی قسمت تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب میں حضرت مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں کیسے ہمارا نظام تعلیم کا نظام کس طور پہ چلے، دینی تعلیم کا نظام، وہ پوری چیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اتنا وقت دیا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بیٹھنا انشاءاللہ مستقبل میں کسی خیر کا ضرور سبب بنے۔ وآخر دعوانا حضرت مفتی صاحب۔ رسول کریم، محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اس وقت جو میٹنگ بلائی گئی تھی، آپ لوگوں کو فون کے ذریعے سے دعوت دی گئی، اور فون کے دعوت پر آپ لوگ ضرورت سمجھتے ہوئے حاضر ہوئے، بہت بہت اس کا میں شکر گزار ہوں۔ ضروری بات مفتی صاحب نے آپ لوگوں کو توجہ دلائی۔ اصل مقصد قوم کے اور ہمارے وہ بچے جو اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی بگاڑ کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں۔ بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، ٹوپی لگایا ہے، مسجد آ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی پیدا ہو جا رہی ہیں۔ بعض بچوں کے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے ایمان نہیں ہے۔ ابھی ایک بچہ کچھ دن پہلے سوال کیا کہ حضرت امام مہدی دنیا کے اندر تشریف لے آئے ہیں اور فلاں ہے وہ۔ میں کہا آپ کو کون کہا کہ وہ امام مہدی ہیں؟ تو کہنے لگے وہ کہتے ہیں میں مہدی ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہے۔ میں کہا بھائی قرآن و حدیث کے اندر حضرت امام مہدی کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ امام مہدی کس طرح ہوں گے، ان کی پیشانی کیسے ہوگی، ان کے چہرہ کیسا ہوگا، وہ کہاں اتریں گے، کب اتریں گے، کس دن اتریں گے، کس خاندان سے اتریں گے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر ایک ایک کر کے آپ کو اس چیز کو معلومات کر لو، پھر اس کے ساتھ جو امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے ایک ایک چیز حدیث کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو تو کوئی ایک چیز بھی اس کے ساتھ میں فٹ نہیں ہوگا۔ تو پھر دو چار باتیں میں نے اس سے کہی، وہ کہنے لگا یہ بات تو نہیں ہے۔ تو میں کہا بس اس طرح کی باتوں پر آ کر اپنا عقیدہ اور ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں لڑکیوں کے اعتبار سے بھی، لڑکوں کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بہت زیادہ گڑبڑی، اور بہت زیادہ ہمارے بچے اسلام سے بظاہر نام کے مسلمان، چونکہ خاندان مسلمان ہے
ماں باپ مسلمان ہیں، گھر مسلمان ہے، اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بہت بگاڑ ہے۔ ایک بچے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے ہیں۔ میں کہا یہ کس نے کہا؟ نا فلاں صاحب نے کہا۔ میں کہا کیا تمہارا اس بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا۔ حالانکہ یہ اگر ایک ایمان والا یہ عقیدہ رکھے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو چونکہ کتابوں میں پڑھایا گیا اس طرح کی باتیں تو اس بچے کے ذہن میں یہ باتیں ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں محترم بچے سوالات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے یہ بچہ بہت دور نکلتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچا گیا ہے کہ شہر کے اندر میں ہمارا کچھ ایسا نظام چلے جس میں وہ بچے جو اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں وہ کچھ وقت ہم کو دیں۔ ہم پورا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ ہم لوگ مشورے میں یہ طے کیے تھے کہ پورا وقت دیں گے۔ جس وقت ہمارے شہر کا جو بچہ آنا چاہے وہ لکھائے ہم کو اس وقت میں آؤں گا، میرا یہ وقت خالی ہے، یا اس کے گارڈین اس کے سرپرست یہ طے کریں کہ فلاں وقت ہمارا بچہ آنے کے لیے تیار ہے، یہ وقت اس کا خالی ہے، اس وقت میں اس کی خدمت اور اس کی دین و ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک، فجر کے بعد کوئی وقت متعین ہوگا 7 سے 8، اسی طرح ظہر کے بعد، اسی طرح مغرب عصر کے بعد، اسی طرح مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد۔ ایک نظام بنانا چاہتے ہیں کہ کون سا وقت رکھا جائے جس میں ہمارے شہر کا ہر بچہ جو اسکول اور کالج میں ہے اس کا کچھ وقت ہمارے ساتھ ضرور لگے۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح اگر وہ ہم کو دیتا ہے، اور میں اپنے خاص کر جو سرپرست آئے ہوئے ہیں میری ان سے درخواست یہ ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے بھیجیں تاکہ ان کے ایمان اور عقیدے کے اندر پختگی آئے۔ کیونکہ آج کل جو حالات موبائل کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، اگر بنیادی چیزیں مضبوط نہیں ہوگی تو کسی نہ کسی مرحلے میں ہمارے بچے بہک جائیں گے، اور بظاہر ایمان سے اندر اوپر سے پتہ چلے گا ایمان ہے، اندر سے ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شہر کے بچوں کے لیے یہ نظام ہم لوگوں نے سوچا ہے، چاہے ہفتے میں 2 دن بھی اگر کوئی وقت دیتا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، یا پھر 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی وہ اگر وقت دینا چاہے اس کے وقت کے مطابق ہم اپنا نظام بنائیں گے، اور نظام کے مطابق اس کے دین و ایمان کی فکر کرنے کے لیے ایک مشورہ کیا گیا ہے تاکہ شہر کے اندر میں جو بددینیت آ رہی ہے اس سے حفاظت ہو، اور ہمارے باپ داداؤں نے جو ایمان ہمارے اندر دے کر ہم کو پیدا کیا اور ہم کو اس میں ڈالے ہیں، تاکہ ہم سے نسل جو چلنے والی اس کے اندر بھی وہ ایمان کی چنگاری چلتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے نسل سے ایمان ختم ہو جائے اور پھر وہی کفر کا زمانہ آ جائے جو ہم سے بہت اوپر جانے کے بعد جو سلسلہ ہمارا تھا۔ اس لیے یہ مشورہ کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی۔ آپ سب لوگ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اس طرح کا نظام مسجد کے اندر شروع کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اگر کیا جائے تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے سوچا کہ ہر نماز کے بعد 1 گھنٹے کا وقت رکھیں گے۔ کیا یہ صحیح رہے گا یا اس میں اور کچھ تبدیلی آپ لوگ رکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی اور وقت ہو تو زیادہ؟ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یہ وقت رکھا جائے گا۔ اگر بچوں کے نظام بنانے میں کوئی اگر کہے کہ نہیں 2-4 بچے دوسرے وقت کے لیے تیار ہو گئے جو ہمارے نظام سے ہٹ کر بھی، تو اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ اکتوبر 15 سے اس سلسلے کو شروع کرنے کا ارادہ ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ، کون پڑھائیں گے اور کتنا وقت دیں گے۔ آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو، جن کے گھر میں بھی جو بچے ہیں وہ اپنے وقت کو فارغ کر کے ٹیوشن، ساری چیزیں ضروری ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا وقت مفتی صاحب بچے کو فرصت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر موت آ جائے تو مرنے کے لیے بھی فرصت ہوگی نہیں، جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا اللہ کے یہاں؟ کہ اس وقت بھی عذر کریں گے کہ فرصت نہیں ہے، اللہ کے یہاں کو دکھانا ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایمان والے ہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ دنیا بے شک ضروری ہے لیکن ایمان کو بچا کر لے کے جانا یہ بھی تو ضروری ہے۔ تو اس لیے کم از کم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے آدھا گھنٹہ بھر کا وقت کوئی مشکل نہیں ہے۔
جیسے وہ ضروری ہے ہم اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں ویسے یہ بھی ضروری ہے. میں تو کہوں گا اس سے 10 گنا زیادہ ضروری ہے ایمان. یہ جس سے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہونے والا ہے. اس لیے اگر ہم اپنے دل میں بات دیں گے اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے ضرور اپنے بچوں کا وقت نکالیے. اور 15 اکتوبر تک ہم یہاں انشاءاللہ پڑھائی کا نظام شروع کریں گے. اس سے پہلے میرا نمبر جس کے پاس بھی ہے یا مفتی صاحب کا بھی ہے نمبر فون کے ذریعے سے اطلاع کر دیں کہ ہمارا بچہ تیار ہے اور فلاں وقت ہو جائے گا. اتنی اطلاع کر دینے سے اسی مطابق ہم نظام بنائیں گے اور پھر اس پڑھائی کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے. جو بھی بچہ آئے گا بڑا یا چھوٹا سب کو لے Okay.